فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، اس کی ہر ایک چیز آنی جانی دیکھی. آ کر جو نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جا کر جو نہ آئے وہ جوانی دیکھی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ تو عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا، اجل موت تیرا بالکل کر دے گی صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ تو عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. خدا کا بندہ نہ چل زمین پہ دوسرا اپنا اٹھا اٹھا کر، خدا نے تجھ جیسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو اور بزرگو، ہمارا یہ آپس کا ایک مذاکرہ ہے، ایمان اور یقین کی محنت کا مذاکرہ. میں اپنا سبق آپ کو سنانا ہے. طالب علم ہوں، طالب علم کا مزاج رکھتا ہوں. طالب علم کا سننے والا جب تک سبق کی طرف دھیان نہیں دیتا تو طالب علم کو سبق کا استحضار نہیں ہوتا.
میری طرف نہیں بات کی طرف، جس کی بات کر رہا ہوں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یقین کے ساتھ، عمل کی نیت کے ساتھ مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت اس کو ہماری عملی زندگی میں، ہمارے عمل میں اس کی بنیاد بنا کر ہمیں ہدایت والے نور سے مزین فرما دیں گے۔ کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے۔ یہ دین زندگیوں میں آ جائے، دنیا میں جتنے شعبے نظر آ رہے ہیں ہر شعبے میں چالو ہو جائے، تو اس کے لیے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی جو مبارک محنت ہے، جس سے انسانی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، اس مخلوق کا یقین مخلوق کی بنی ہوئی چیزوں سے ہٹ کر خالق کی طرف جاتا ہے، اس مخلوق کا یقین خالق کے بنے ہوئے اسباب سے ہٹ کر مسبب الاسباب کی طرف جاتا ہے، اس مخلوق کا یقین مخلوق کی بنی خالق کی بنی ہوئی دنیا کی طرف سے ہٹ کر آخرت کی طرف جاتا ہے، اس مخلوق کا یقین جو مال پر بنا ہوا ہے مال سے ہٹ کر اعمال کی طرف جاتا ہے۔ میرے دوستوں، بھائیو، بزرگوں، وہ جو بنیادی محنت ہے وہ دلوں پر ایمان کی محنت ہے۔ معاف کرنا، یہ مجمع ہم سب مسلمانوں کا ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ ایک قافلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ طیبہ میں آیا۔ انہوں نے آ کر اسلام کے کلمے کو قبول کیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی کے کلمے کو پڑھا۔ جب لوگوں کے ساتھ ملنے لگے تو اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ اس کو قرآن پاک نے یوں ارشاد فرمایا، وقالت الاعراب آمنا۔ آپ کو یہ جو دیہاتی مل رہے ہیں، جو آپ کے مجمع آپ کے صحابہ کو مل رہے ہیں، اے نبی جی ان دیہاتیوں کو کہہ دیجئے جو آپ کہہ رہے ہیں آمنا، یوں نہ کہو ولیکن قولوا اسلمنا، ایمان ابھی دور ہے، ابھی تم نے اسلام کو قبول کیا ہے، ایمان ابھی تک نہیں آیا، تم ایمان والے کب بنو گے؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِنَا، جب تک تمہارا ایمان تمہارے دل کے اندر نہ چلا جائے اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو۔ قرآن پاک نے اپنے پہلے صفحات کے اندر سورۃ بقرہ میں زندگی گزارنے کا طرز عمل بتا دیا۔ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہمارے اندر ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے آقا کیا چھوڑ کر گئے؟ فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام ہے، دوسری میری کیا ہے؟ سنت ہے۔ فرمایا اگر میری سنت بھی قرآن پاک کے ساتھ تعارض کرنے لگے تو میری سنت کو چھوڑ دینا، قرآن پاک کی بات کو لینا۔ سورۃ بقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ دنیا کی ہر چیز پر محنت کرتے ہیں، غور لگاتے ہیں، یہ موبائل لاک ہو گیا ہے، میں سے میرا بھائی میرے پاس چھوڑ گیا ہے، اس کا پاس ورڈ کون سا ہوگا؟ یہ موٹر سائیکل مجھے چلانی نہیں آتی، محنت اور کوشش کرتا ہوں کہاں سے اسٹارٹ، کہاں سے سلم، گاڑی پہ بیٹھتا ہوں اس کے ہر ایک پرزے میں دھیان۔ دنیا کی جتنی اسباب کی چیزیں ہیں ان میں ہمارا غور، فکر اور جدوجہد ہے۔ اس قرآن کو کبھی سینے کے ساتھ لگا کر سامنے رکھ کر اس سے پوچھا ہے قرآن پاک تو ہماری ہدایت کے لیے کتاب آئی تھی، تو نے جو پہلے الفاظ مجھے دیے ہیں
الف لام میم دکھنے میں تو پورا جملہ نظر آتا ہے، پڑھنے میں ایک ایک حرف ہے، اس کے نیچے اس کے مفسر نے ترجمہ کیوں نہیں لکھا؟ اس کے نیچے اس کے مفسر نے ترجمہ کیوں نہیں لکھا؟ مفسر کو اس کے استاد نے نہیں بتایا، اس کے استاد نے اس کی سند کے ساتھ تابعین صحابہ تک اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور جس کا کلام ہے کیا اس نے نہیں بتایا؟ میرے عزیز دوستو، اللہ کی جتنی ماسوائے جن اور انسان کی جتنی مخلوق نظر آ رہی ہے، اس سب کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے کہ وہ اللہ نے سب کو پہلے سکھا دیا ہے۔ جن اور انسان کے بعد اس دنیا کے فطرتی ماحول میں جتنی مخلوق ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اس کو فطرت نے سکھا دیا ہے۔ فرمایا مرغی کے نیچے 2 انڈے رکھے گئے، دونوں کو 20-22 دن کا لگا، دونوں میں سے بچے نکلے اور دونوں بچے پانی میں گر گئے، ان میں سے ایک بچہ مر گیا اور ایک بچہ بچ گیا۔ بھائی مرنے والا بچہ اس کی وجہ کیا بنی اور بچنے والے بچے کی وجہ کیا بنی؟ کہا 2 جو انڈے رکھے گئے ان میں سے ایک بطخ کا انڈا تھا اور ایک مرغی کا انڈا تھا۔ جو بچے 2 پانی میں گرے، مرنے والا بچہ مرغی کا بچہ تھا، بطخ کے بچے کو فطرت نے پانی میں تیرنا سکھا دیا تھا۔ مرغی کا بچہ پیدا ہی اپنی خوراک تلاش کر لیتا ہے، کون سی چیز میری نفع والی، کون سی نقصان والی، کون میرا دشمن ہے اور کون میرا دوست ہے۔ ماں ایک آواز نکالتی ہے، ماں کے پروں کے نیچے آ جاتا ہے۔ آپ زمیندار لوگ ہیں، آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں، جانور کا بچہ پیدا ہوئی اپنے ماں کی تھنوں کو دغا شروع کر دیتا ہے، دودھ پینے کا طریقہ اسے پہلے سے آتا ہے، ماں کو آواز نکالنے کا طریقہ اسے پہلے سے آتا ہے، زمین میں چلنے کا طریقہ اس کو پہلے سے آتا ہے۔ لیکن ایک واحد انسان ہے جو ہمارے مشاہدے میں ہے، جنات علیحدہ مخلوق ہیں، یہ جو انسان ہے یہ لا علم پیدا ہوتا ہے، اس کے بچے کو نہ تو دودھ کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ دائیا کا پتہ، نہ دوست کا پتہ، نہ دشمن کا پتہ۔ اس کی جس طریقے سے آپ تربیت کریں گے ویسی ہی یہ زندگی گزارے گا، جس طرح کا اس کو ماحول دیں گے یہ ویسے ہی ماحول میں زندگی گزارے گا، جس طرح کی اس کو خوراک پر بڑا کریں گے ویسی ہی خوراک کو یہ پسند کرے گا۔ کیوں؟ اس کے ذہن کو کیوں خالی رکھا گیا؟ اس کو فطرت نے پہلے سے تعلیم کیوں نہیں دی؟ فرمایا یہ جتنی جو مخلوقات ہیں یہ ساری کی ساری اس حضرت انسان کی خادم ہے۔ یہ انسان یہاں پر کیوں بھیجا گیا ہے؟ 29 پارہ دوسری آیات میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی ربوبیت بنوائی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ جس بات کا آگے آپ کو بتایا جا رہا ہے اس سے پہلے اس پیغام دینے والے کی شان اور قدرت بیان کی جا رہی ہے۔ ایک گاڑی والا گاڑی چلا کر جا رہا ہے، چوک میں جاتا ہے، ایک پولیس والا وارڈن وہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ مثالوں کے ذریعے سے بات ذرا تھوڑی سمجھ آ جاتی ہے، قرآن پاک نے بھی مثالیں دی ہیں۔ جیسے ہی اس نے ایک سائڈ پر اپنی گاڑی کھڑی کی اور پولیس والے سے ملاقات کی، اس سے اس کا نام پوچھا، کہا میں آپ کو آپ کی نوکری سے ختم کرتا ہوں۔ اس پولیس والے وارڈن نے آپ کون ہوتے ہو میری نوکری کو ختم کرنے والے؟ آپ تو کار سرکار میں مداخلت دے رہے ہو، میں تو الٹا آپ کو پکڑنے والا ہوں۔ میں کیا کرنے والا ہوں؟ آپ کو پکڑنے والا ہوں۔ اس آدمی نے اپنی جیب سے ایک کاغذ کا پرزہ نکالا، اس کے سامنے کیا، اس کو دیکھتے ہی اس نوجوان پولیس والے کے رنگ اڑ گئے اور اس نے احترام کا اس کو سلام کیا، منت سماجت کرنے لگا، مجھے معاف کر دیجئے، پھر اس طرح کی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میرے دوستوں کچھ دیر پہلے یہ پولیس والا اس کا رکاب 6 فٹ کے انسان کے ساتھ جو گاڑی سے اترا اب الجھ رہا تھا، اب ایک کاغذ کا پرزہ سامنے کرنے کی وجہ سے اس کی تابعداری میں لگ گیا ہے۔
اس میں کون سا اس کو انجام دکھا دیا، کون سا اس میں اس کو پاور اس نے دکھا دی؟ فرمایا جو کارڈ تھا اس کا سروس کا کارڈ تھا، وہ اس شہر کا آئی جی تھا، بڑا پولیس والا تھا، بڑا افسر تھا۔ اس نے اس کے کارڈ کو دیکھتے ہی اس کی طاقت کی معرفت اس کو حاصل ہو گئی۔ اگر اس وقت میں نے اس آدمی کے سامنے کوئی اور بات کی، یہ مجھے سزا کے طور پر جیل میں بھی ڈال سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے میری سروس بھی ختم کر سکتا ہے۔ لیکن یہ انسان ہے، کہتا ہے رب بڑا بادشاہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، لوگوں سے بچنے کے لیے اس نے ہر ہیلا کیا ہوا ہے۔ ایک جگہ پر تنہائی میں جا کر چھپ کر یہ گناہ کر رہا ہے، اس گناہ میں بدترین گناہ میں مبتلا ہے۔ ہوا کے ذریعے سے اس کے دروازے کا کڑواڑ ہلتا ہے، کنڈی ہلتی ہے، کنڈی کے ہلنے کی وجہ سے آواز آتی ہے، اس آواز کی وجہ سے اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی غیرت کو جوش آتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ رب العزت بردبار اور حلیم نہ ہوتے تو جہنم کا ایک بہت بڑا حصہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیتے۔ میری دنیا میں رہنے والا، میری چیزوں سے نفع اٹھانے والا، مجھ سے تو بے خبر ہے، ہوا کے ساتھ وہ کیواڑ ہلا، اس سے آواز پیدا ہوئی، تیرے دل میں مخلوق کا ڈر پیدا ہو گیا، کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ جو ذات آپ سے مخاطب ہے وہ مبارک ذات ہے، یہ جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کی ایک مٹھی میں ہے، اس کی ایک مٹھی میں ہے۔ اللہ رب العزت جسم سے، وجود سے پاک ہے۔ اپنی شان ربوبیت بتانے کے لیے کہ جن چیزوں کی وجہ سے تو میری نافرمانی میں لگتا ہے، میرے احکامات کو چھوڑتا ہے، وہ ساری کی ساری مجبور ہیں، میری مٹھی میں ہے۔ میری مٹھی میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مٹھی میں ہے اور میں مجبور ہوں، اس کو آگے اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ان میں سے ہر ایک چیز پر قادر بھی ہوں، جس کو چاہوں، جس طرح چاہوں ویسے کر سکتا ہوں۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اے انسان کبھی آپ نے سوچا بھی ہے موت کا ذکر پہلے ہے، حیات کا ذکر بعد میں؟ اے مٹ جانے والے انسان، اے فانی انسان، تو ایک وعدہ لے کر آیا ہے، لِكُلِّ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جب وہ آپ کے پاس آئے گا ہمارا وعدہ، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہمارا وہ وعدہ سیکنڈ کی ایک لمحہ آپ کو نہ آگے ہونے دے گا نہ پیچھے ہونے دے گا۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ بات ہمارے دل میں اثر کیوں نہیں کرتی؟ ہم اس کی ربوبیت کو کیوں نہیں مان رہے؟ کیونکہ یہ میرا خالق اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے۔ لیکن فرمایا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، میں تو ایمان لایا ہوں اے اللہ تیری ذات عالی پر جیسا تو ہے، وصفاتہ، اور جو تیری آپ کی صفات ہے، مالک تو، خالق تو، رازق تو، سمد تو، حفیظ تو، قوی تو، عزیز تو، غالب تو، وکیل تو۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ قبلت جمیعا۔ آپ کو آپ کی ذات عالیہ کے اعتبار سے، آپ کو آپ کی صفات عالیہ کے اعتبار سے میں دل اور جان سے قبول کرتا ہوں۔ یہ قبیلتوں کا الفاظ ایک اور جگہ پہ بھی شادی شدہ حضرات نے کہا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک شریعت مطہرہ کے ساتھ جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا۔ کچھ دیر پہلے فرمایا یہ جتنی بھی ہے
مستورات ہیں ان سے پردہ کرو. کسی کو دیکھنا جائز نہیں ہے، نظر اٹھانا جائز نہیں ہے، نہ تو معاشرے میں نہ شریعت میں. لیکن اس میں اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ آپ نے کہا قبیل تو. اب تیری اس سنت نبوی کے اس پورا ہونے پر ولیمہ ہو رہا ہے، اور اس نفس کو تیرے نفس کے ساتھ، اس جان کو تیری جان کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے دیا گیا ہے. قرآن بھی کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جو تجھ سے اتنا پہلے دور تھی اب تیرا وہ لباس ہے. کچھ دیر پہلے اس کا غم، اس کا درد، اس کی بھوک، اس کی عزت تیرے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی تھی. اب جب تو نے اس کی ذات کو اپنا لیا ہے، قبیل تو کہہ لیا ہے، اب غیر کی نگاہ اس پر جاتی ہے تو تیرے دل میں چبھن ہوتی ہے. اب اگر میری بیوی کسی غیر کے ساتھ، اس کو میں بات کرتا ہوا دیکھ لوں، کیا خیال ہے، میں اس پر خوش ہوں گا، خوشی کا اظہار کروں گا. تو اتنی غیرت والا ہے، اپنی اس شریکہ حیات میں کسی اور کی مداخلت برداشت نہیں کرتا. جس کے ساتھ تو ایمان ہونے کا، جس کی ذات عالی کا تو اقرار کر رہا ہے، اس کی ذات کو ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے مان رہا ہے، تو دنیا کی جتنی چیزیں اس کی مخلوق ہیں سب کو اس میں شریک بنایا ہوگا. اور کہتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی، پریشان ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی. اللہ تو اس سے بھی غیرت والا ہے. فرمایا یہ موت اور حیات ہم نے دی بھی اس لیے ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھے اعمال کون لے کر آتا ہے. یا اللہ اعمال کا مطالبہ کیا ہے؟ فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. ایک جگہ پر فرما رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اس انسان کو بہترین انداز کے ساتھ بنایا. یہاں پر فرما رہے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. ایک جگہ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان کبھی تو نے اپنے اوپر بھی غیب کیا ہے جس رب کے ساتھ تو نے دوستی توڑی ہوئی ہے. یعنی بھائی کیوں نہیں بولتے، کون سا غرور آپ میں آ گیا ہے؟ میں بھی تو ہوں جو آپ کو غیر ملک میں نے ہی ویزا دیا تھا، آپ آج کل میرے ساتھ بات بھی نہیں کر رہے. آپ میں کون سا غرور آ گیا ہے بھائی؟ اس وقت تو تیری بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی. میں نے فلاں خان کو کہہ کر تیری درخواست کی اور تیری نوکری لگوا دی. وہ وقت یاد نہیں کرتا تیرے جب بچے میرے گھر میں آتے تھے اور روٹی اور سالن لے جاتے تھے، آج کل سلام بھی نہیں کرتا. تو بڑا غیرت والا ہے جو تجھے سلام نہ کرے، جو تجھے نہ مانے، اس کی عزت تیرے سامنے نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان کس چیز نے تجھ کو غرور اور دھوکے میں ڈالا ہے تجھے تیرے کریم رب کے ساتھ؟ جس نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا، اگر پیدائش کے وقت اس نے تیرا ایک عضو تجھے نہ دیا ہوتا، دنیا ساری کوشش کر لیتی جو تو اس کو خالق نہیں مانتا وہ ایک عضو بنا کر. میرے دوستو بھائیوں بزرگوں، قرآن پاک میں سب سے پہلے ہے الف لام میم. اے انسان تو اپنے تمام علوم کے اعتبار سے تو اگر کوشش کر لے ان حروف کے جتنی بھی ڈکشنریاں ہیں میں اکٹھا کر کے ان کا ترجمہ لغات میں ڈھونڈ کر نکالوں تو فرمایا مفسر کہتا ہے اللہ عالم بمرادہ، ان حروف کی جو ترجمہ ہے اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو مجبور ظاہر کرے گا اس کتاب کے سامنے، اپنی ان فلسفیوں کو ختم کرے گا. اگر تیرے اندر تیری فلسفیاں رہیں پھر تجھے یہ کوئی فائدہ دینے والی نہیں. سب سے پہلے تجھ سے اقرار کیا جا رہا ہے. قرآن کی ابتدا بھی اسے اور وحی کی ابتدا اقرأ بسم ربک الذی خلق. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما انا بقاری، میں تو امی ہوں، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. ان پڑھے کو آپ کہیں بھی خط کو پڑھ.
ایک آدمی آپ نے سامنے اس نے زندگی گزاری ہے، آپ اس کو کہیں یہ لے خط پڑھ میرا، یہ لے میری کتاب پڑھ، وہ رب جو تمام علوم سے واقف ہے، سب سے پہلی وحی اپنے محبوب پر جو اتار رہا ہے، تو اس میں کیا فرما رہا ہے؟ اقرا۔ جبریل کہہ رہے ہیں پڑھ۔ جبریل کو اللہ کے نبی کیا جواب دے رہے ہیں؟ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرمایا یہ جو نہ پڑھا ہوا ہونا ہے یہ دنیا کے علوم ہے، دنیا کے فنون ہیں، کسبی علوم ہے، ان کسب کا اللہ محتاج نہیں، ان دنیا کے علوم کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا دیکھ، اس کا آگے دلیل پیش کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اگر ان دنیا کے علوم کا اللہ محتاج ہوتا تھوڑی تو اپنی پیدائش پر ہوتا۔ کوئی ہے جو پانی کے ناپاک قطرے پر اتنی خوبصورت تصویر بنا دے؟ وہ اللہ جس نے تجھے تخلیق کیا، اس کے سامنے دنیا کی ساری چیزیں کیا رہ گی؟ خلق الانسان من علق، اس پانی کے ناپاک قطرے کو بھی خون سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم۔ جب اپنی الوہیت کو ظاہر کیا یہ انسان گھبرا گیا کہ میرے اوپر اتنے بڑے علوم اور معارف نازل ہو رہے ہیں، اتنی بڑی ذات کے ساتھ میں ہم کلام ہوں۔ اقرأ وربک الاکرم، ڈرنا نہیں ہے، تم کریم ذات کے ساتھ ہم کلام ہو۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ تو کہتا ہے مجھے ہر ایک چیز آتی ہے، مولوی صاحب رکھیے اپنی تقریر اپنے پاس۔ میں نے خود سیکھی ہوئی ہے۔ یہ انسان اللہ کی ذات، حقیقی ذات، اللہ کی صفات، حقیقی صفات، یہ انسان جتنا سوچتا ہے اس کا سوچنا ناقص، جتنا کرتا ہے اس کا کرنا ناقص۔ بعض اوقات یہ خود جن چیزوں میں نفع سمجھتا ہے اس میں وہ اس کے نقصان کا ذریعہ بنتی ہے، جن چیزوں میں یہ نقصان سمجھتا ہے وہ نقصان والی چیزیں اس کا نفع کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ایک آدمی نے گاڑی کا ٹکٹ کروایا، ٹرین کا ٹکٹ کروایا، جہاز کا ٹکٹ کروایا، اس نے بہت ضروری کام کے لیے جانا تھا، اس کو کسی بڑے آدمی کا بلاوا تھا، عین وقت پر پہنچنا تھا۔ یہ جہاز کا ٹرین ٹکٹ لے کر چڑھا، ٹکٹ بھی آخری تھا، وقت بھی قریب تھا۔ اس کے جس بیگ میں وہ ٹکٹ تھا وہ بیگ چور آیا، کھینچ کے لے لیا اور یہ اس کے پیچھے بھاگا دوڑا اور جہاز کا وقت ہو گیا، جہاز اپنی اڑان پر ہی چلا گیا۔ اب یہ پیچھے سے اپنے نقصانات سامنے رکھ رہا، اور وہ اس چور نے تو میرا بیڑا گرک کر دیا، یہ میرا پیسہ پرس لے جاتا، یہ ٹکٹ نہ لے جاتا، میں وہاں جا رہا ہوں، وہاں پر تو میری عزت اور نوکری کا مسئلہ ہے، اگر میں وہاں نہیں پہنچا تو میں کتنا بڑا خسارہ اٹھاؤں گا۔ اور اس چیز پر اپنی ذمہ داری پر پھر دیکھ رہا ہے میں نے کون سی اس میں غلطی کی۔ میں اگر اسٹیکر کو جیب میں رکھ لیتا، اسٹیکر کو محفوظ کر لیتا، یہ غلطی نہ کرتا، قریب پیس نہ اٹھاتا، یہ تھیلا نہ اٹھاتا، یوں کر لیتا، یوں کر لیتا، یہ اپنی تدبیروں میں لگا ہوا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے جون سے جہاز پر آپ سفر کرنے والے تھے وہ راستے میں کرش کر گیا، وہ گر گیا، اس میں جتنے افراد تھے سارے کے سارے مر گئے۔ یہ اب سجدہ میں پڑ گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے وہ چور مجھے مل جائے، میں اسے 50,000 انعام دوں، شکر ہے وہ میرا تھیلا لے کر گیا، اگر میں اس پہ سوار ہو جاتا آج میں نے بھی مر جانا تھا۔ یہ اپنا معلوم ہو، اپنا نفع بھی اور اپنا نقصان بھی خود طے نہیں کر سکتا۔ یہ کہتا ہے میں اپنے ذہن اور دماغ کے ساتھ روزی کما رہا ہوں، یہ میرا کاروباری تجربہ ہے، بابا دادا سے تجربہ ہے۔ یہ کہتا ہے میں اپنی طاقت کے ذریعے سے روزی کما رہا ہوں، یہ کہتا ہے میں اپنے علم کے ذریعے سے روزی کما رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں،
یہ اللہ رب العزت کی جو معرفت ہے، جو معرفت کا کلمہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری اس لیے ہوتی تھی، میرے اس بندے نے جو میرے اطاعت کی وجہ سے یہ جنت کا باشندہ دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ تو جنت کا باشندہ ہے۔ آپ کے پاس ایک اجنبی مسافر آ جائے، آپ اس کے سامنے روٹی چپڑی ہوئی گھی کے ساتھ بنی ہوئی رکھ دیں، وہ اس کو پیچھے کر دے، آپ پھر سوچیں گے بھائی اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کہ آپ اس کے ساتھ ابلے ہوئے چاول رکھ دیں، وہ اپنے آگے کر لے گا۔ کیوں بھائی؟ یہ تو ابلے ہوئے بنگلہ دیش میں پلا پڑا ہے، اس کو چپڑی ہوئی گھی والی روٹی نہیں چاہیے، اسے تو چاول چاہیے۔ آپ کے پاس مہمان ہے، آپ اپنے، وہ رہنے والا ہے کہیں دور علاقے کا، آپ اپنی ثقافت کے ذریعے سے اس کی مہمان نوازی کریں۔ دیہات کا رہنے والا، بالکل پنڈ میں رہنے والا آدمی آیا، آپ نے اس کے سامنے تلی ہوئی مچھلی رکھی، بٹیر رکھے، مرغا رکھا، بکرا سارا روسٹ کروا لیا، آپ نے بریانی بنا لی، سب کچھ کر لیا۔ پھر آپ نے اس سے پوچھے نہیں، وہ آپ سے کچھ دیر بعد پوچھے گا جی مولوی صاحب لسی نہیں ملے گی؟ ہم نے تو اس کے لیے اتنا خرچہ کر لیا، یہ تو لسی جو میرے گھر پہنچائے گی، گھر سے بوتل میں ملتی ہے، یہ تو اس پہ راضی ہونے والا ہے۔ میرے دوستوں، بھائی بزرگوں، یہ کیا کہتا ہے؟ میں جوان رہوں ہمیشہ کے لیے، میں صحت مند رہوں ہمیشہ کے لیے، میں مالدار رہوں، میرے اوپر فقیری نہ آئے، میری عزت ہو، میرے اوپر خسارہ نہ آئے، اور دنیا کی جتنے چیزیں ہیں جس کو کہوں ہر ایک چیز سے لذت حاصل کروں، اور ہر ایک چیز میری پہنچ میں ہو۔ یہ سارے خیالات اس کی جنت والے ہیں۔ وہاں جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے، وہاں زندگی ہے، موت نہیں ہے، وہاں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، تمنگری ہے، فقر فاقہ نہیں ہے۔ تو یہ باشندہ تو تھا جنت کا، اس کو اللہ نے بھیجا یہاں امتحان کے لیے، جس وجہ کی وجہ سے یہ عتاب میں پڑا، اس وجہ کی وجہ سے عتاب میں پڑا۔ بناسی آدم علیہ السلام بھول گئے، کس چیز سے بھول گئے؟ فرمایا میری جنت کی ساری نعمتوں سے لذت اٹھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہیں مگر اس درخت کے قریب مت جائیو۔ اب بابا آدم نے جنت میں رہتے ہوئے جنت کے ماحول میں ایک بھول کی، فرمایا یہ جو جس چیز سے ہم نے منع کیا اس کے لیے پاک کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں جنت میں یہ تو پاکیزہ جگہ ہے، تو اس کے لیے تو آپ کو دنیا میں جانا پڑے گا۔ اب آپ کا وعدہ، اب بابا آدم کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر اس بھول کی وجہ سے ظلم کر دیا۔ تو اللہ نے احسان فرمایا، اللہ کو یہ اپنا خلیفہ بہت پسند تھا، اللہ اس کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے، تو اللہ نے احسان فرمایا جو طریقہ کامیابی ہے اس کے لیے اپنی سب سے برگزیدہ مخلوق انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، تاکہ جا کر جس انسان جس چیز سے یہ نفع سمجھ رہا ہے اس میں نفع نہیں ہے، جس چیز سے یہ نقصان سمجھ رہا ہے اس میں نقصان نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں میری بنی ہوئی ہیں، بنی ہوئی چیزوں میں جو ہم نے فطرت رکھی ہے اس میں فطرت ضرور موجود ہے، لیکن اس میں ایک حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے آگ کو بنایا، آگ کے اندر جلانے کی صفت اللہ نے رکھ دی۔ کہتے ہیں آگ نہیں جلاتی، آگ جلاتی ہے بھائی، آگ کیوں نہیں جلاتی؟ مشاہدے میں ہے آگ جلاتی ہے، لیکن نہیں جلاتی کیا وجہ؟ ہمارا جو ایمان ہے وہ مشاہدے والا نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جسے قرآن پاک نے آگے ارشاد فرمایا جو میں عرض کر رہا تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کتاب کے ساتھ تو متوجہ ہے جو تیرے اندر میرا محبوب لے کر آیا ہے اور چھوڑ کر گیا ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، ھدی للمتقین۔ لیکن خیال رکھنا یہ ہدایت متقی کے لیے ہے، ہدایت تو ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے لیکن ہے متقی کے لیے۔ المتقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ غیب پر ایمان لانے کے بعد جو مطالبہ ہے وہ اعمال کا ہے، ایمان سیکھنا ہے، ایمان کے بعد عمل والی زندگی گزارنی ہے۔
تو میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں، یہ جو محنت ہے لوگوں کے دلوں پر، لوگوں کے ساتھ جو مذاکرہ کیا جا رہا ہے، وہ ایمان اور یقین کا ہے۔ کس چیز کا ہے؟ ایمان اور یقین کا۔ آدمی یقین کی بقدر کسی جگہ پر اپنا سرمایہ لگاتا ہے۔ اس کو زمین میں یا اپنے گھر سے موسم میں اتنے سارے گندم کی بوریاں اٹھا کر اس نے زمین میں ہل چلائے، اس کو بالکل نرم بنا دیا، بوریاں اٹھائی، ساری مٹی میں ملا دی۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے جو گھر کا رکھا ہوا اناج تھا وہ بھی آپ نے اٹھا کر مٹی میں ملا دیا، اوپر سے اس کو پانی لگا دیا، اب تو وہ بالکل کیچڑ بن گئی۔ لیکن یہ یقین کی بنیاد پر یہ عمل اختیار کیے ہوئے ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے نفع ملنے والا ہے۔ تو یقین میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں بنتا ہے ایمان کے بار بار تکرار کے ساتھ۔ اذا تکرر فی القلب، جس چیز کا بار بار تکرار کریں گے وہ چیز دل میں آتی ہے۔ فرمایا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ قبلت جمیعا، ان سب چیزوں کو، اللہ کی ذات اور صفات کو میں نے قبول کیا۔ قبول کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ قبول کر لینا کافی ہے؟ فرمایا احکامہ، اب اس کے حکموں کو بھی ماننے والا ہوں، اس کے حکموں کو ماننے والا ہوں۔ کیسے ماننے والا ہو؟ اقرار باللسان، زبان کے ساتھ بھی اس کا اقرار کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، خود بھی بولتا ہوں۔ وتصدیق بالقلب، اور دل سے ان کو سچ جانتا ہوں، حقیقت جانتا ہوں۔ اللہ کے حکم احکام کیا ہے؟ اللہ نے اپنے مرادی کو حکم دیا۔ یہ جو آدمی کہہ رہا ہے میں اللہ کے حکموں کو ماننے والا ہوں، اس کو ذرا دیکھو کہ میرے حکم مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ 4 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 دفعہ اللہ کے بڑے بیان، کیونکہ یہ انسان دنیا میں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہوا، مٹی، پانی اور آگ سے بنی ہے۔ آگ سے سمجھنے والا اللہ بڑا ہے، ہوا سے سمجھنے والا اللہ بڑا ہے، پانی سے سمجھنے والا اللہ بڑا ہے، زمین سے سمجھنے والا اللہ بڑا ہے۔ اللہ کی بڑائی جب تیرے دل میں آ گئی تو فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی کبریائی میں، اس کی ملوکیت میں، اس کی حاکمیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ابھی جس نے دکان لگی ہوئی وہ کہتے ہیں اس کا مالک میں نہیں ہوں، اس کا مالک تو حقیقی اللہ ہے۔ یہ جو فصل میں نے لگایا ہوا اس کا مالک میں نہیں ہوں، اس کا مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ جو اولاد کا تقاضا میرے سامنے ہے، اس اولاد کا مالک میں نہیں ہوں، اس کا مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے۔ میری دنیا کی جتنے بھی چیزیں ہیں ان کا مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو مانتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر بھی مانتا ہے، اس کی بھی گواہی دیتا ہے۔ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہا اچھا یہ 2 مرتبہ کیوں ہے؟ ایک مرتبہ آواز کان میں پڑتی ہے تو آدمی متوجہ ہو جاتا ہے، اس کان کے ساتھ سنتا ہے، پھر جب دوسری مرتبہ اس بات کا تکرار کیا جاتا ہے تو پھر اس کان کے ساتھ سنتا ہے۔ اللہ نے اس کو سننے کے کتنے راستے دیے؟ 2۔ شہادتیں کتنی ہیں؟ 2۔ اب جب اس نے اس چیز کا مؤذن کے ساتھ اقرار کر لیا، اب یہ پیچھے یہ جملے پڑھا، وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو بھی حکم ہے اذان کی آواز سب کام چھوڑ دے، اس کا جواب دے۔ یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ۔ وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، اب جو احکام کا تو نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس صلاۃ کی طرف آ جا، نماز کی طرف۔ اچھا پہلے جتنے جملے گزرے اس کے جواب میں وہی الفاظ کہہ رہا تھا، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، یہ کہتے ہیں میں تیار ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ تیاری کے اعتبار سے بھی میں خود اس پہ کفیل نہیں ہوں، اس کی طاقت مجھے کون دے گا؟ اللہ۔
حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا بن جا۔ کہتے ہیں دکان کا تو نقصان ہو جائے گا، فصل کا تو نقصان ہو جائے گا، کیوں بھی دکان سے کیا چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں میں کامیاب معاشرے میں رہوں، میری کامیابی والی زندگی ہو۔ فرمایا کامیابی ان چیزوں میں نہیں ہے جن میں تو سمجھ رہا ہے، حی علی الفلاح، کامیابی اسی میں ہے جس کی طرف ہم نے آپ کو بلایا ہے۔ تو میرے دوستوں، بھائی بزرگوں، جب معرفت کا کلمہ اس کے دل کے اندر آ جائے گا یقین کے ساتھ، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حق اور سچ مانے گا، تو کوئی حکم چھوڑنے والا، نماز کے لیے بلاؤ گے یہ آ جائے گا۔ کون سی نماز پڑھنی ہے؟ بچگانا یا عالمانہ؟ نماز تو ہم سب بچگانا پڑھتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ تیرا دل تو ہے ایسا نا معاشرہ، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نماز تو اللہ کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ تھا، تیرے مسائل سارے اسی کے ساتھ حل ہونے تھے۔ کہا یار مولوی صاحب جلدی جلدی نماز پڑھو، پیچھے گھر کھڑے ہوئے 30 منٹ پر آ کر کے 1:30 لکھا ہوا ہے، 30 منٹ پر آگے 5 سیکنڈ باقی ہیں، یہ حاجی صاحب پہلے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ولیمہ کی دعوت میں آدھا گھنٹہ بھی انتظار کر لیتا ہے، پورا گھنٹہ بھی کر لیتا ہے۔ فرمایا جس کا مسجد کے ساتھ دل لگ جائے اور مسجد کے بغیر بحر کی زندگی اس کے لیے ایسے ہو جیسے مچھلی کے لیے پانی سے بحر کی زندگی ہے، فرمایا اس کے ایماندار ہونے کی تم گواہی دے دو۔ تو کیا خیال ہے، ابھی تک ایمان ہمارے دل میں راسخ نہیں ہوا؟ تو اس اللہ والا ایمان ہمارے دل میں راسخ ہو جائے تو اس میں کیا ہے، اللہ کے دھیان کو جمانا ہوگا، اللہ کے دھیان کو جمانا ہوگا، کلمے والے یقین کو جمانا ہوگا، اس کا بار بار اپنی زبان پر تکرار کرنا ہوگا۔ ابھی یہاں پر تکرار کرو بھی فلاں جگہ پر ایک آئس کریم کی دکان ہے، اس کی آئس کریم بہت بڑی لذت ہے، یہ مولوی صاحب اس کو کہے، میں اس کو کہوں، یہ اس کو کہے، 10 آدمیوں کے دل میں خیال آ جائے گا یہاں جوڑ سے جاتے ہوئے ضرور کھاؤں گا۔ اسباب کی تذکرے کے ساتھ اس دل میں اس چیز کی اہمیت آتی ہے۔ ایک آدمی ہسپتال کے ماحول میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے سر میں درد ہو جاتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس پیناڈول ہے یا وہ ڈسپرین وغیرہ دے دو، میرے سر میں درد ہے۔ اسباب کے ماحول میں جس ماحول میں بیٹھا وہاں کی چیزوں کو تلاش کرے گا۔ مسجد میں آیا ہوا ہے، امام صاحب کدھر ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ میں نے دم رکھوانا ہے، میرے سر میں درد ہے، اس کا مطلب ہے یہ دونوں چیزوں میں اس کا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ وہ تو ماحول کی وجہ سے، اسباب کی وجہ سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت فرما رہے تھے، آپ تبلیغ کے سلسلے میں دور نکل گئے، حجرے کو تالا لگا دیا، بہت دن ہو گئے، دل میں خیال آیا جو توشہ تھا وہ تو ختم ہو گیا ہوگا، اس کمرے میں جو مریم تھی وہ تو بھوک سے مر جائے گی، اور جلدی جلدی اپنے مقام تشکیل سے واپس آ رہے ہیں۔ جلدی جلدی دروازہ کھولا تو دیکھا وہ اندر میوے کھا رہی ہیں، پھل کھا رہی ہیں۔ اب یہ اللہ کا نبی ان سے پوچھ رہا ہے یہ کہاں سے ہے؟ تو وہ جو اسباب سے کٹی ہوئی تھی، ماحول سے کٹی ہوئی تھی، ان کو جواب دینے میں سوچنا نہیں پڑا تھا، قالت هو من عند اللہ، اور کہاں سے آ رہی تھی؟ تو اللہ کی طرف سے آئے۔ اور پھر وہ نبی ہے، اس کا ایمان بنا ہوا ہے، ماحول کا اس کے اوپر غلبہ آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وضو نہیں صحیح کرتے، آج کے کسی وضو کی صحیح نہ کرنے کی وجہ سے میری نماز میں خلل آنے والا تھا۔ اللہ کے نبی کی نماز میں غیر کے وضو کے ساتھ خلل آ رہا ہے، تو میرا وضو کس حال کا ہے؟ میرا وضو کس حال کا ہے؟ فرمایا یہ کون سی طہارت کی استنجا کی باتیں پہلے شروع کر دیتے ہو؟ یہ تو پھر فقہا کو بھی آپ مشورہ دیتے، انہوں نے جو بھی باب شروع کیا ہے کتاب الطہارت سے شروع کیا ہے، اتنی بڑی کتابیں لکھی مسائل کی، سب سے پہلے استنجا کا مسئلہ لکھا۔ آج امت کو استنجے کا پتہ بھی نہیں ہے استنجا کیسے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اکثر قبر والوں کو جو عذاب ہوتا ہے وہ پیشاب کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے،
میرے عزیز دوستوں بھائیوں بزرگوں، اللہ سے جی لگ جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ یاد کرنا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاشرہ بنا کر گئے، ہر ایک کے حقوق متعین کر کے گئے، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بھی اللہ کے نبی نے بتائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیش آئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ فلاں شخص جو ہے میدان جہاد میں بڑی جوان مردی کے ساتھ لڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں حق الیقین تو پہلے تھا، اللہ کے نبی کی بات کو حق اور سچ مانتے تھے، لیکن جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کو کیسا زندہ کرے گا تاکہ عین الیقین بھی نصیب ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں میں بھاگتا ہوا چلا گیا، اس کے پیچھے میں چھپ گیا، دیکھتا ہوں جس کو اللہ کا نبی جہنمی کہہ رہا ہے ابھی تو وہ بہت بڑا عمل کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا وہ زخموں سے چورا چور ہو گیا، بیٹھا اور بیٹھ کر اٹھا، اپنے سینے پہ تلوار کی نوک رکھی اور اس کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیا، خودکشی کر۔ فرمایا میں بھاگتا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ جا ابو ہریرہ یا بلال، اعلان کر دے انسان کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے خاتمے پر ہے، اس کے انجام کے اعتبار سے اس کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا رہے، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے۔ فرمایا ہم مالٹا میں اتنی مشقتیں برداشت کرتے رہے، ان کی تکلیفوں کا اندازہ فرمایا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے، اتنا سا پنجرا بناتے جس میں ایک انسان سما سکتا اور اس کے ساتھ کیلے بلڈ کرتے تھے، اس میں ذرا برابر بھی وقفہ نہیں ہوتا تھا، اور جس گاڑی میں سوار کرتے وہ نالائق ڈرائیور بار بار اس کی بریکیں لگاتا اور کیلے ہماری جس میں چھپ جاتی۔ اتنی تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کر رہے تھے تو ایک دن جیلر نے اعلان کیا کل ان سب قیدیوں کو، مسلمان قیدیوں کو پھانسی دے دی جائے۔ تو سب قیدی ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ شہادت کا عظیم مرتبہ کل ہم جامع نوش فرمائیں گے، دنیا کی اس مصیبتوں تکلیفوں سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ تو حضرت مدنی فرماتے ہیں میں دوڑا ہوا گیا کہ حضرت شیخ کو دیکھوں جو ہمیں اس چیز کے لیے تیار کرتے تھے، ان کا اس وقت کیا عمل ہے۔ فرمایا میں حضرت شیخ کے پاس گیا، میں نے دیکھا دیوار کے ساتھ سر لگایا ہوا ہے، زور و قطع رو رہے۔ میں بڑا متحیر ہوا کہ حضرت شیخ موت کی خبر سن کر رو رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ تو اس وقت کے لیے ہمیں تیار کرتے تھے۔ فرمایا میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا حسین احمد میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ کل پھانسی ہو جائے گی، اس بات پہ رو رہا ہوں جان بھی جا رہی ہے، پتہ نہیں اللہ کے لیے جا رہی ہے یا کس چیز کے لیے جا رہی ہے۔ تو میرے دوستوں بھائیو بزرگوں اپنے آپ کو مخلص کا دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری صفات جو یہ احوال بیان کیے گئے، تو اس کی جو تعلیمات ہوتی تھی وہ انبیاء علیہ السلام اس کے لیے تشریف لاتے، لوگوں کے دلوں پر محنت فرماتے تھے، لوگوں کے دل اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے تھے، ان کی توجہ مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف کرتے تھے، دنیا کی چیزوں سے ہٹا کر ان کی توجہ آخرت کی طرف کرتے تھے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیدائش کا مہینہ بھی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو نہیں مانتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو کون نہیں مانتا؟ ہم تو کہتے ہیں حضور کا وجود بھی رحمت، حضور کے اعمال بھی رحمت، حضور کا وجود کائنات میں رحمت، حضور کا نام حضور والے اعمال بھی کائنات میں رحمت۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وجہ کائنات ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی ذات اگر نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت کی دنیا کو تخلیق بھی نہ فرماتے۔ فرمایا اللہ رب العزت یہ نماز کا حکم آپ فرما رہے ہیں، زکوٰۃ کا حکم آپ فرما رہے ہیں، روزے کا حکم آپ فرما رہے ہیں، نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے، روزہ رکھیے، حج پڑھیے،
یا اللہ جو احکامات آپ ہماری طرف بھیج رہے ہیں، یا اللہ آپ بھی ان امروں پر عمل کرتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ فرمایا میں تو آپ کو حکم دے رہا ہوں اپنی تابعداری کا، لیکن میں 2 عمل کرتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں 2 عمل کرتا ہوں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ نے فرمایا میں داعی ہوں، دعوت دیتا ہوں۔